تو فوراً بعد جناب ذاکر سید شفقت حسین شاہ چادنا سادات تشریف لا چکے ہیں. انہوں تو فوراً بعد جناب ذاکر سید اون صابر بیل. انہوں تو فوراً بعد جناب ذاکر سید مرتضیٰ عاشق لوٹے والے. اور آخر تے انشاءاللہ ذاکر سید اقبال حسین شاہ خطاب فرمائے سن. بھائی جان آمن کرو بآواز بلندر صلوات. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب صلی علی محمد و آل محمد. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد. پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں جو مومنین قید ہیں انہیں آزاد فرما. جو مومنین بیمار ہیں انہیں صحت سے امکنار فرما. جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال فرما. بہترین گھر عطا فرما. پروردگار ہماری ہزاروں دعاؤں کی دعا ہمارے حضور کا ظہور فرما. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. سورہ مبارک انبیاء کی شہرہ آفاق آیت. اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں رسالت مآب کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمہیدی گفتگو میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سے براہ راست ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے رسول ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو عالمین جس کی رحمت کے نیچے آ جائے اس وجود حق کو حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور یہی محمد مصطفیٰ جس کی چادر کے نیچے آ جائے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. بسم اللہ جی. بسم اللہ جی. جناب سیدہ کی ذات پر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بسم اللہ. وما صلی علی محمد و آل محمد. عالمین کی رحمتیں جس ذات وجود عالم کی رحمت کے تلے آ جائیں. سورج حضور کی رحمت تلے, چاند اللہ کی رحمت تلے, زمین اللہ کی رحمت تلے, تمام انبیاء اس رسول کی رحمت تلے. اور یہ واحد رسول ہے جو اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کی چادر کے تلے آ جاتا ہے. آیت وہی ہے, مصداق بدل رہا ہوں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جس کی رحمت عالمین پر جلوہ فرما ہو, بسم اللہ, جس کی رحمت عالمین پر جلوہ فرما ہو اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جو دوش مصطفیٰ پر جلوہ فرما ہو اسے علی کہتے ہیں. آیت وہی ہے, پھر میں منظر بدل رہا ہوں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے رسول, اے نبی, اے یاسین, اے مزمل, اے مدثر, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو عالمین کی رحمت جس کی جھولی میں سمٹ آئے اس وجود حق کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور یہی محمد مصطفیٰ جس کی جھولی میں بیٹھ جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اللہ نے ہمارے آل محمد کے گھرانے کو تمام نبیوں کے گھرانے سے افضل قرار دیا. اللہ نے جو علم آدم کو دیا, جو نوح کو دیا, جو موسیٰ کو دیا, جو عیسیٰ کو دیا, زکریا کو دیا, داؤد کو دیا, ہر نبی کا علم
آنے والے نبی کے علم میں ضم ہوتا گیا. آدم کا علم ضم ہوا نوح کے علم میں، نوح کا علم ضم ہوا موسیٰ کے علم میں، موسیٰ کا علم ضم ہوا عیسیٰ کے علم میں، عیسیٰ کا علم ضم ہوا داؤد کے علم میں، داؤد کا علم ضم ہوا سلیمان کے علم میں. تمام نبیوں کا علم ضم ہوتا ہوتا آخر میں وہ علم حضرت محمد مصطفیٰ میں ضم ہو گیا. جیسے قطرے قطرے سے چشمے بنے، چشموں سے دریا بنے، اور پھر دریا سے سمندر بن گیا. جو پہلے نبی آئے ان کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا، اور جو رسول کے پاس علم ہے وہ سمندر ہے. یعنی کہ رسول علم کا سمندر ہے، اور یہی رسول کہہ رہا ہے اے علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی باب مدینۃ العلم ہے. اور اللہ نے اس گھرانے کی شان میں کیا ارشاد فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے براہ راست اہل بیت کو مخاطب کر کے فرمایا انما یرید اللہ، اے اہل بیت نبوت تم اللہ کا ارادہ ہو. تو جو اللہ کا ارادہ بن جائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. یہ اللہ کا ارادہ بھی ہے، یہ انبیاء کے علم کا مخزن بھی ہے، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا علم جس میں ضم ہو وہ وجود حق بھی ہے. اور عالمین کی رحمت، علامہ ناصر عباس کا ایک جملہ تھا، وہ آ گیا ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے. وہ فرماتے تھے کہ جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا، بات پڑھ دیں جناب سیدہ کی زبان پر، بسم اللہ. میری مرشدزادی جیسی تشریف لاتی تھی حضرت محمد مصطفیٰ اس ام ابیہا کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ فرماتے تھے یہ رسول، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار، یہ مزمل، یہ طٰہٰ، یہ یاسین ایسے ہی بی بی کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا تھا. وہ فرماتے تھے عصمت بطول کا وزن اتنا تھا کہ رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا. یہ عظمت ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات پڑھ دیں میرے مولا کے ذات پہ، صلی علی محمد و آل محمد. بی بی کے فضائل کا جملہ اور پھر مصائب. حضرت امام موسیٰ کاظم تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر بڑی خوشی تھی. میرے امام نے اس کا چہرہ دیکھا. ہمارے امام ہوتے وہی ہیں جو عالم انسانیت کے چہرے پڑھتے ہیں. میرے امام نے چہرہ دیکھ کے فرمایا کیا بات ہے، آج تم بہت خوش ہو، آج تمہارے چہرے پر بڑی خوشی ہے. فرمایا مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. امام نے فرمایا بڑے خوش قسمت ہو کہ بیٹی کے عطا ہونے پر اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہو. امام نے پوچھا بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ میرے مولا کے قدموں پہ رکھ کے کہا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام اپنی مرشدزادی کے نام پر فاطمہ رکھا ہے. جیسے ہی فاطمہ کا نام اس مومن کی زبان پر آیا، عظمت فاطمہ بتانا چاہتا ہوں، جیسے ہی اس میں مقدس اس نے کہا نا کہ میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، آپ کو اور میرا 7واں امام اسی وقت جناب سیدہ کے احترام میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر رکوع تک جھک گیا، اور جھک کر میرے امام نے فرمایا صلی اللہ علیہ فاطمہ، اے میری جدہ آپ پر صلوات ہو. تو امام جس کی تعظیم میں رکوع تک جھک جائے اس ہستی کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. میرے امام نے کہا یاد رکھو اگر تمہارے مردوں میں سے کسی کا نام محمد ہوگا اور عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہوگا، خدا کی قسم اس گھر میں کبھی بھی فقر نہیں آ سکتا. یہ عظمت ہے ہماری معصومہ کی. یہ قرآن ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور ہماری جو مجلس ہوتی ہے اس کے تو حصے ہی 2 ہوتے ہیں، ایک آل محمد کے گھر کی فضیلت اور ایک آل محمد کے گھر کا مصائب. بس مصائب کے 2 جملے جناب سیدہ سے بھیک مانگتے ہوئے کہ آنسو 2 آ جائیں. عزیزانو جب آخری وقت آیا نا حضرت فاطمہ الزہرا کا، تو میری مرشدزادی آخری مرتبہ اپنے باپ حضرت محمد مصطفیٰ کی مرکت پر تشریف لے گئیں. جناب سیدہ نے کیا کیا، اپنے بابا کی قبر پر بیٹھ کر
3 بین کیے. پہلا بین کیا, بابا جب آپ دروازے پر آتے تھے تو دروازے پر کھڑے ہو کر آیت تطہیرہ کی تلاوت کرتے تھے. پہلے آپ آیت پڑھتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بابا جان آپ اس دروازے پر آیت تطہیرہ کی تلاوت کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے. بابا جان آپ کے بعد میرے گھر کے دروازے کو جلا ڈالا گیا, اس دروازے کو جلا ڈالا گیا. دوسرا بیان میری بیوی نے کیا, بابا جان میں جب بھی آتی تھی آپ میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. بابا تیری عزت کی قسم میں دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رہی اور ظالم بیٹھے رہے. عزادارو بی بی نے رو کر تیسرا بیان کیا. بی بی نے اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ اپنی چادر سے نکالا اور ہاتھ نکال کر اپنے بابا کی قبر پر رکھا اور رو کر کہا, بابا جن ہاتھوں کو تو بوسہ دیتا تھا اور بابا جن ہاتھوں کو تو چومتا تھا, بابا تیرے بعد یہ ہاتھ توڑ ڈالا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. دعا ہے مالک اللہ علیہ محمد کا صدقہ بھائی جان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے.